چین کے سب سے عقلمند انسان کی 10 اہم باتیں جو اس کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ چین کے جو سب سے عقلمند اور ذہین انسان تھے اور ایک سائنسدان بھی تھے، انہوں نے اپنی 60 سال کی عمر میں انہوں نے 10 پوائنٹ لکھے اور انہوں نے کہا کہ یہ میری پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ اور میں نے جو تقریباً عرصہ ہے، انہوں نے کہا کہ 20 سال سے جب میں 20 ایئر کا تھا تو اس وقت سے میں نے یہ سائنسدانی اور یہ سائنس سیکھنی اور یہ یادات میں قدم رکھا، اور جناب اب جو 60 سال کی برس کے بعد میں یہ جو زندگی کا نچوڑ نکال رہا ہوں انہوں نے کہا جی میری 10 پوائنٹ میں لکھے ہیں، اور یہ 10 پوائنٹ جو ہیں ان پہ اگر آپ عمل پیرا ہو جائیں گے تو یہ پوری زندگی آپ کے کام آئیں گے۔ یہ چیزیں میں نے 60 برس میں سیکھی ہیں، اور آپ اگر ان پہ ابھی عمل کریں گے تو آپ ابھی سے سیکھ جائیں گے، آپ کی اس وقت جو بھی عمر ہے۔ اب جو نمبر 1 انہوں نے پوائنٹ لکھا وہ کمال کا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے نمبر 1 پہ کیا لکھا ہے۔ جب دماغ پریشان ہو، جب آپ کا دماغ پریشان ہو تو آپ کا چہرہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ آج کل لوگ ہزاروں طریقے استعمال کرتے ہیں کہ جناب میرا جو چہرہ ہے وہ خوبصورت ہو اور جناب دلکش ہو اور اٹریکٹیو ہو کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں۔ انہوں نے کہا جب تک آپ کے ذہن میں اور دماغ میں پریشانی ہوگی آپ کا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، صحت کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ عزت ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی ذات نے صحت دی ہوئی تو کوشش کریں کہ ایسے کام اور جناب ایسی چیزیں اور ایسے جناب دوست اختیار کریں جو آپ کو عزت دیں اور معاشرے میں آپ کی عزت میں اضافہ کریں۔ اب جو نمبر 3 انہوں نے پوائنٹ لکھا وہ انہوں نے اس سے بھی اہم پوائنٹ لکھا۔ انہوں نے کہا اگر عقلمند بننا چاہتے ہیں، عقلمند بننا چاہتے ہیں، آپ عقلمند کون نہیں بننا چاہتا؟ انہوں نے کہا اگر عقلمند بننا چاہتے ہیں تو آپ تکلیف سے گزرنا ہوگا۔ عقلمند بننا چاہتے ہیں تو آپ کو تکلیف سے گزرنا ہوگا۔ جو بندہ تکلیف سے نہیں گزرا وہ عقلمند نہیں ہو سکتا۔ وہ جس طرح ہماری ایک مثال ہے انہوں نے کہا جی ہمیشہ جو ہے جب تک انسان کو وہ جمپ سے جب تک انسان نہیں گزرتا، سپیڈ بریکر سے نہیں گزرتا، اس وقت اس کو پتہ نہیں چلتا کہ جناب ادھر سپیڈ بریکر ہے یا نہیں ہے۔ تو عقل جو ہے جو ٹھوکریں ہیں وہ انسان کو عقل سکھاتی ہیں۔ اب وہ زندگی کی بھی ہو سکتی ہے اور رشتہ داروں کی بھی ہو سکتی ہے اور باتوں سے بھی ہو سکتی۔ تو اب جو ٹھوکریں ہیں، اگر آپ نے عقلمند بننا ہے تو پھر جن تکالیف سے آپ گزر رہے ہیں ان سے گھبرانا نہیں ہے۔ جو ان تکلیفوں سے گھبرا گیا وہ پھر عقلمند نہیں، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ عقلمند انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، بیوقوف جو وہ کامیاب نہیں ہوتا، غصے والا اور گھبرا جانے والا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جو تکلیفوں سے گزرتا ہے اور صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ نمبر 4 جو انہوں نے لکھا وہ اس سے بھی انہوں نے اہم پوائنٹ لکھا۔ انہوں نے کہا اس چیز کو وہی چھوڑ دینا بہتر ہے، اس چیز کو وہی چھوڑ دینا بہتر ہے جو ذلت کا باعث بنے۔ وہ جس طرح ہماری ایک مثال بھی ہے کہ جہاں عزت نہ ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، اور جو چیز آپ کے لیے ذلت کا باعث بنے، جو فعل، جو کام، جو دوست، جو معاشرے کے اندر چیزیں آپ کے لیے عزت کا باعث نہیں بن سکتی انہیں اسی جگہ چھوڑ دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب نمبر 5 جو انہوں نے لکھا، جو انسان زندگی سے محبت اور نرمی کو نکال دے، جو بندہ زندگی سے محبت اور نرمی کو نکال دے اسے سکون کبھی نہیں مل سکتا۔ اب جو دوسروں کا سکون برباد کرنے والا ہے اس کو سکون کیسے ملے گا؟ سکون چاہیے تو دوسروں کے سکون کا باعث بنے، اگر سکون چاہیے تو جناب دوسروں کو سکون پہنچائیں۔ اگر آپ کو سکون چاہیے تو آپ دوسروں کے سکون کا باعث بنیں اور ایسے جناب کام کریں جس سے دوسروں کو سکون پہنچے۔ اگر آپ اپنا سکون تلاش کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کا سکون برباد کر کے آپ کو سکون نہیں ملے گا، یہ کنفرم بات ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ جو بندہ نرمی سے کام لیتا ہے جو سخت مزاج انسان ہے وہ دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے نرمی اختیار کریں اور جناب جو ہے سکون آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر لہجہ نرم نہیں ہے اور جناب آپ سے دوسروں کو سکون نہیں مل رہا تو آپ بھی بے سکون رہیں گے۔ نمبر 6، ایک سمجھدار شخص اپنی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ سمجھدار بندہ جو ہے اب اس سے مراد کیا ہے؟ سمجھدار بندہ ہمیشہ سوچنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے، اور بیوقوف جو ہے وہ فوری فیصلہ کرتا ہے۔ جو سمجھدار بندہ ہے وہ اپنی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کرے گا؟ اس کو کچھ کرنے کو کہا جاتا ہے وہ سوچے گا۔ اگر اس کا دل مطمئن ہے
اور اگر اس کے دل کی مرضی اس میں شامل ہے تو وہ کام کرے گا، ورنہ وہ یہ کام نہیں کرے گا۔